بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں معظم معاویہ قریشی، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایمیزون ورچوئل اسسٹنٹ فری کورس کے سلسلے کا آج یہ 5واں لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایمیزون اکاؤنٹ کیسے سائن اپ کیا جائے گا۔ ایمیزون اکاؤنٹ سائن اپ کرنے کے لیے آپ کو کیا تفصیل درکار ہوگی اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دی جائے گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیں اور اس پہ لائک بھی دیں، شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور اس پر اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو، اس کے بارے میں کوئی بات ابہام میں رہ گئی ہو، آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ کامنٹس میں یا میرے واٹس ایپ نمبر پر بذریعہ وائس میسج یا ریٹن میسج آپ کوشچن کر سکتے ہیں، جس کا جواب ہم اپنے آئندہ آنے والے لیکچر میں دے دیں گے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ ایمیزون اکاؤنٹ سائن اپ کرنے کے لیے ہمیں کیا تفصیل درکار ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے پاس پین اور نوٹ بک محفوظ رکھ لیں اور فوری طور پر یہ تحریر کر لیں کہ ہمیں سائن اپ کرتے ہوئے موبائل نمبر، ای میل، یونیک ایڈریس، بینک اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ اور یوٹیلیٹی بلز کا تفصیل دینا ہوتی ہے۔ لہٰذا ایمیزون اکاؤنٹ سائن اپ کرتے ہوئے یہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں تاکہ ہمیں ایمیزون اکاؤنٹ سائن اپ کرتے ہوئے اس کے فارم کو فل کرنے میں آسانی ہو اور کوئی معاملہ رکاوٹ کا نہ بنے۔ ای میل گوگل یا یاہو پر جہاں بھی جس کا بھی ہو وہ آسانی سے کریٹ ہو جاتا ہے، وہ آپ کو مہیا کرنا ہوگا۔ موبائل نمبر جس ملک سے آپ بحیثیت سیلر تعلق رکھتے ہیں اس ملک کا یا پاکستان کا دینا ہوگا، اور یہ موبائل نمبر ایکٹیو ہونا چاہیے اور بیسک ہو، اوریجنل ہو، یعنی کسی دیگر کمپنی کا نہ ہو۔ فرض کیا اگر آپ نے جیز سے نمبر لیا ہے تو اس کو آپ نے آگے ٹیلی نور، زون یا یو فون پر کنورٹ نہ کیا ہو، ڈائریکٹلی نمبر ہو، فرسٹ نمبر ہو اور بنیادی نمبر اسی کمپنی کا جاری کردہ ہو۔ پاسپورٹ اور CNIC نمبر کارڈ جو ہے وہ ایکسپائر نہ ہو۔ بزنس پوسٹل ایڈریس کی ویریفیکیشن ہوگی، اس ایڈریس کا پوسٹل اکاؤنٹ بھی ہو۔ CNI میں دیا گیا
ایڈریس بھی بزنس پوسٹل ایڈریس کے طور پر دیا جا سکتا ہے۔ ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ دیا جائے گا جو کہ ہم نے بلنگ ایڈریس کے لیے اس کو لنک کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم پروفیشنل اکاؤنٹ کریٹ کر رہے ہیں تو جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا، $39.9 کی فیس ہوتی ہے جو ہمیں امیزون کو بطور سبسکرپشن فیس کے یا بطور رینٹ فیس کے ادا کرنا ہوتی ہے۔ اگر ہم انڈیویجول اکاؤنٹ کھول رہے ہیں تو اس کی ماہانہ ادائیگی $0.99 ہوتی ہے، وہ ادا کرنا ہوگی۔ جو پر سیل پر ہوتی ہے، یعنی پروڈکٹ جو آپ فروخت کریں گے اس پر 0.99 ادا کرنا ہوگی۔ ہم نے اپنا ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ امیزون کے اکاؤنٹ سے لنک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ 6 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ یا کریڈٹ کارڈ کی سٹیٹمنٹ ہم نے مہیا کرنی ہوتی ہے۔ بینک کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کی جس پر بینک کا لوگو، آپ کا نام، آپ کا ایڈریس، آپ کا اکاؤنٹ نمبر واضح طور پر لکھا گیا ہو، اگر یہ چیزیں آپ کے ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ پر واضح نہیں ہوں گی تو امیزون اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اسی طرح شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی کاپی بھی واضح ہو، ہلکی اور مبہم نہ ہو، ایسی صورت میں بھی امیزون اسے قبول نہیں کرے گا۔ یہ سٹیٹمنٹ، بینک سٹیٹمنٹ، پاسپورٹ یا شناختی کارڈ کی کاپی وغیرہ JPG، PDF اور PNG میں سے کسی ایک فارمیٹ پر آپ بھیج سکتے ہیں جنہیں امیزون ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ سائز کا 10 MB ہونا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس پہلے سے موجود ہو تاکہ جب آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں یا اوپن کریں تو آپ کو کوئی دشواری نہ ہو۔ امیزون ایڈریس کو ویریفائی کرتا ہے۔ امیزون کے لیے کسی پاکستانی بینک کا ڈیبٹ کارڈ قابل وصول ہے، یہ بات جاننے کی ہے۔ ان بینکوں میں جن کا ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ امیزون ایکسیپٹ کرتا ہے ان میں میزان بینک اور فیصل بینک شامل ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ امیزون USA مارکیٹ اچھی مارکیٹ ہے، کیونکہ اس مارکیٹ میں سیل ٹیکس امیزون خود حاصل کرتا ہے، جبکہ آپ دیگر ممالک میں جب اپنے پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کریں گے تو وہاں سیل ٹیکس کے لیے آپ کو کسی پروفیشنل بندے کی ضرورت ہوتی ہے جسے آپ کو ہائر کرنا ہوتا ہے، جس نے ٹیکس کی کیلکولیشن کرنا ہوتی ہے اور آپ پر جتنا سیل ٹیکس لگتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ امیزون USA مارکیٹ میں انڈیویجول اکاؤنٹ بآسانی کھل جاتا ہے، جبکہ یورپین ممالک میں اصرار کیا جاتا ہے کہ آپ بزنس اکاؤنٹ کھولیں۔ انڈیویجول اکاؤنٹ کھولتے ہوئے وہ رجسٹ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس
ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ بھی ہونا چاہیے اور آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے، یعنی آپ کے بینک میں سرمایہ بھی ہونا چاہیے، رقم بھی موجود ہونا چاہیے۔ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایمیزون کی کس مارکیٹ میں آپ نے دکان کھولنی ہے، تو ظاہر ہے یہ تو فیصلہ آپ نے خود ہی کرنا ہے کہ ایمیزون کے کس مارکیٹ زون میں آپ اپنی دکان کھولیں یا اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کریں۔ اگر فرض کیا آپ یو ایس اے میں اپنی دکان کھولنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے گوگل میں جا کر سرچ بار میں لکھیں گے سیلر سینٹر یو ایس اے، آپ کے سامنے لنک ظاہر ہوگا سیلر سینٹر ایمیزون لکھا ہوا آ جائے گا، اسے کلک کریں گے تو ایمیزون کا سیلر سینٹر کا پیج کھل جائے گا، اس پر نیچے آپ کو سائن اپ لکھا ہوا ملے گا، آپ وہاں کلک کریں گے تو ایمیزون اکاؤنٹ سائن اپ کرنے کے لیے ایک فارم کھل جائے گا جسے آپ نے اس کو فل کرنا ہوتا ہے۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ گوگل کی سرچ بار میں لکھیں amazon.com۔ جب ایمیزون کا صفحہ کھل جائے تو آپ سیلر سینٹر کے بٹن پر کلک کریں گے، وہاں نیو سیلر کے طور پر رجسٹر ہونے کے لیے سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں گے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آپ کے پاس چپ والا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے۔ جی ہاں، چپ والے کارڈ کے بغیر ایمیزون آپ کے اکاؤنٹ کو سائن اپ نہیں کرے گا۔ آپ سائن اپ والے فارم میں جو تفصیلات ایمیزون مانگے گا وہ مہیا کریں گے۔ یہاں دو اصطلاحات جو اہم ہیں ان کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 1 ہے ڈپازٹ میتھڈ اور نمبر 2 ہے چینج میتھڈ۔ ڈپازٹ میتھڈ سے کیا مراد ہے؟ ایمیزون کا وہ سیل جہاں ایمیزون سیل کی نقد رقم جمع ہوگی، لیکن بات سمجھ لیں پاکستان میں ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ایمیزون آپ سے براہ راست نقد رقم وصول کرتا ہو یا براہ راست نقد رقم کی ادائیگی کرتا ہو۔ ایسی صورت میں ہمارے پاس کیا حل ہے؟ ہمارے پاس ایک حل یہ ہے کہ ہم ہائپر ویلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم پائنیئر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس بات کو جان لیں، ذہن نشین کر لیں اور اپنے پاس محفوظ کر لیں کہ جب سائن اپ کرتے ہوئے پیمنٹ اور ادائیگی کی تفصیل آئے گی تو آپ ڈپازٹ میتھڈ کے خانہ میں یہ تفصیل دیں گے کہ پیمنٹ یعنی ادائیگی پائنیئر کو کی جائے گی۔ جب آپ اپنی رقم لینے کے لیے پائنیئر سے رابطہ کریں گے تو وہاں ان کو یہ تفصیل دیں گے کہ رقم میزان بینک، فیصل بینک یا کوئی دیگر بینک جسے ہم ایمیزون نے اجازت دے رکھی ہے، اس کا ڈیبٹ کارڈ ایمیزون کے اکاؤنٹ کو سائن اپ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اکاؤنٹ میں رقم آئی ہے۔ اس طریقہ کار کو جو میں نے بیان کیا ہے وہ ڈپازٹ میتھڈ کہلاتا ہے۔ دوسری اصطلاح جو میں نے استعمال کی ہے وہ ہے چارج میتھڈ۔ یہ کیا ہے؟ اسے جاننا بھی از حد ضروری ہے۔ آئیے اسے جانتے ہیں۔ ایمیزون آپ سے ہر سیلنگ پر یا اکاؤنٹ کے ماہانہ چارجز کی مد میں آپ سے رقم چارج کرتا ہے۔ ایمیزون وہ رقم کیسے آپ سے چارج کرے گا؟ ہم ایمیزون کو ان چارجز کی ادائیگی کے لیے اپنے بینک کی تفصیل نہیں دیتے، یعنی ہم اپنے بینک کے اکاؤنٹ کی تفصیل نہیں دیتے،
امیزون ہمارے ڈیبٹ کارڈ سے اپنی رقم چارج کر لیتا ہے، اس لیے ہم اپنے ڈیبٹ کارڈ کو ان کے لنک پر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب ہم جی ہاں، اچھی طرح یاد رکھیے، جب ہم امیزون پر اپنے ڈیبٹ کارڈ کی تفصیل دینے لگیں تو اس سے پہلے آپ کو اپنے متعلقہ بینک جس کے جاری کردہ ڈیبٹ کارڈ پر کی تفصیل آپ نے مہیا کرنی ہے، اس بینک کو آن لائن ٹرانزیکشن کی ریکویسٹ کر لیں، وگرنہ آپ کا ڈیبٹ کارڈ امیزون کی ایکسیس میں نہیں آئے گا اور آپ کا امیزون کا اکاؤنٹ سائن اپ نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں معظم معاویہ قریشی، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔